السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے کسی بزرگ بھائی نے جو فرمایا ہے کہ وحدت الوجود، تو وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ مٹی اکٹھی کرو، پھر اس پر بارش کی، گارا بن گیا، پھر وہ سڑ گیا، تو پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا بت بناؤ۔ تو اب فرشتوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ کیسا بنائیں، اس کی کتنی ٹانگیں بنائیں، کتنے ہاتھ بنائیں، کتنے سر بنائیں، یا کیسا بنائیں، گول مول بنا دیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو حدیث قدسی ہے کہ خلقتہ آدم علی صورت ہی، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو وہ صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے خود اختیار کی عالم صفات میں، یعنی آدم کی صورت بن کر کھڑے ہو گئے اور فرشتوں سے بولا مجھے دیکھ لو، اس طرح کی صورت بناؤ، یہ جتنی میری ٹانگیں ہیں، جتنے ہاتھ ہیں، اس طرح کا بناؤ۔ تو فرشتوں نے وہ بت بنا دیا۔ اب وہ عالم صفات میں وہی صورت ذات ہے، اللہ ہے، اور وہی صورت زمین پر آدم علیہ السلام کی یہ مخلوق ہے۔ تو اس طرح آگے جب کوئی صورت پیدا ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ وہ صورتیں پہلے خود وہاں اختیار کرتے ہیں، تو زمین پر اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کثرت الوجود۔ جس طرح آج بھی اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، تو یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں عالم صفات میں اختیار کی ہوئی ہیں۔ جب وہاں سے کوئی صورت اللہ اپنی ختم کر دیتے ہیں، یہاں وہ انسان فوت ہو جاتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، وہاں سب صورتیں ذات نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ وہاں کوئی ان صورتوں کو مخلوق کہے، یہ شرک ہے۔ اور یہاں ان انسانوں کو جو اللہ ہی کی اختیار کی ہوئی ہیں، جس کو کثرت الوجود بزرگوں نے فرمایا ہے، تو ان کو اگر اللہ کہے تو یہ بھی شرک ہے۔ وہاں وہ ذات ہے، یہاں مخلوق ہے۔ یہ تو ہے وحدت الوجود اور کثرت الوجود کا فلسفہ جو سب بزرگوں نے بیان فرمایا ہے۔ تو آگے انہوں نے لکھا کہ یہ تصوف اور طریقت کی حقیقت کیا ہے، ذات کو کس طرح پہچان لیتے ہیں، ذات کی صفات کیسے آ جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا بدلو اپنی صفات کو میری صفات کے ساتھ، تو اس کا اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب روح فرش پر آتی ہے، زمین پر آتی ہے، یعنی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے روح کے 7 عالم ہیں جو طے کر لیتی ہے، اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں۔ تو پہلا جو عالم ہے وہ ہے جمادات۔ یہ 4 عالم جو ہیں یہ عالم ناسوت میں ہیں، یعنی زمین سے آسمان تک جو عالم ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ تو جب روح آتی ہے تو جمادات کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی جمادات پتھروں کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس میں ابھی کوئی شعور نہیں ہے، کوئی اس پر تصرف نہیں ہوا، تو وہ پتھر کی مانند ہے، نہ وہ گرمی نہ سردی نہ سوچ نہ وچار، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں جس روح پر کوئی تصرف نہ ہو، وہ کوئی دین کا علم بھی حاصل نہ کرے، کوئی اعمال اچھے نہ کرے، اور اسی طرح ساری زندگی گزار دے، تو وہ جمادات کی صورت میں ہی چلا جائے گا، پتھر کی صورت میں ہی وہ روح چلی جائے گی اور جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ تو اس میں کئی جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایندھن ہے جن، انسان اور پتھر، وہ پتھروں سے مراد لیتے ہیں کہ وہ بت جو بنائے گئے پتھروں سے اور ان کی پوجا کی گئی، تو وہ پتھر ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھے، کیونکہ جمادات اور نباتات جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جہنم میں لوگ اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ تو وہ بتوں نے، وہ جو پتھر تھے، انہوں نے کیا برا عمل کیا، کیا گناہ کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے بت بناؤ اور ہماری پوجا کرو، یہ تو انسانوں نے خود کی تھی۔
تو وہ تو بھائی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ یہی پتھر ہیں جو روحیں جن پر کوئی تصرف نہیں ہوا، کوئی انہوں نے عبادت نہیں کی، جس طرح پیدا ہوئی اسی طرح، جس طرح کفار کی روحیں پیدا ہوتی ہیں اور کفر پر ہی مر جاتی ہیں، تو یہ پتھر کی صورت میں جہنم میں جائیں گی۔ یہ انسانی صورت میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ صورت محمدی ہے اور اللہ نے یہ صورت خود اختیار کی ہے۔ اسی طرح کوئی پتھروں کی صورت میں، کوئی جانوروں کی صورت میں اس طرح جائیں گے جہنم میں۔ تو اس سے جب اس پر کچھ تصرف ہوتا ہے تو پھر روح ترقی کرتی ہے، تو وہ پھر نباتات کی صورت اختیار کرتی ہے، یعنی پودوں کی صورت۔ تو وہ پودے جو ہیں وہ پھر دیکھیں زندہ ہو جاتے ہیں، وہ خوراک بھی کھاتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، ان کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ تو وہ صورت روح اختیار کر لیتی ہے۔ پھر جب اس سے ترقی کرتی ہے تو پھر حیوانات کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو حیوانات جو ہیں اب ان میں نباتات سے زیادہ شعور آ گیا ہے، وہ اپنے دوست کو بھی سمجھتے ہیں، دشمن کو بھی سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ جاندار ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر ان میں دشمن اور دوست کی بھی پہچان آ جاتی ہے۔ تو اس کے آگے جب روح ترقی کرتی ہے تو پھر وہ انسانیت کی صورت اختیار کرتی ہے، اب وہ انسان بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب تک حیوانات کی صورت میں ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اتنا بھر لیتے ہیں جو کھا نہیں سکتے، یا دوسرے کے آگے سے بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیگ پیس آپ نے آگے سے گزرنے نہیں دیتے، سارے کا سارا آپ بھر لیتے ہیں۔ تو جس سے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں ابھی انسانیت نہیں آئی۔ پھر جب انسانیت میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں تمیز آ جاتی ہے، کھانے کی، پینے کی، بولنے کی، ایک دوسرے سے سلوک کرنے کی، دوسرے کا بھلا سوچتا ہے، اپنا بھی بھلا سوچتا ہے، دوسرے کا بھی سوچتا ہے۔ کھانے میں بھی وہ اپنے سامنے والے کا خیال کرتا ہے، اپنے سامنے سے کھاتا ہے۔ تو اب اس میں انسانیت آ گئی ہے۔ جب اس سے ترقی کرے گی روح تو پھر یہ عالم ملکوت میں داخل ہوتی ہے، جو سینے کی جگہ ہے، دل کی جگہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم ملکوت۔ اب اس میں فرشتوں کی صفات آ جاتی ہیں، اس روح میں فرشتوں کی صفات، یعنی فرشتے جو ہیں ان کا کھانا پینا خوراک سب کچھ جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اب وہ جس کی روح عالم ملکوت میں پہنچ گئی ہے تو وہ بھی اس کا دھیان ہر وقت عبادت کی طرف ہوگا۔ کھانے پینے کا جو مل گیا اس کا کوئی شوق نہیں ہے، تھوڑا مل گیا پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اب عبادت کی طرف ہی اس کا زیادہ دھیان رہتا ہے، تو اس میں فرشتوں کی صفات آ جاتی ہیں، کسی کا برا نہیں سوچتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد جب روح ترقی کرتی ہے، یہ جو آگے کے جو تین ہیں نا، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ مرشد کامل اختیار کیے بغیر یہ عالم طے نہیں ہوتے روح کے۔ اور انسانیت تک ہر انسان جو مسلمان ہے، اور بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، یہ پہلے جو ہے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانیت تک وہ ان کے فقیر بھی ترقی کر لیتے ہیں، وہ صفات ان میں بھی انسانیت کی آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ آگے کے جو تین ہیں یہ مرشد کامل اختیار کیے بغیر یہ طے نہیں ہوتے۔ یہ پیر و مرشد کی تعلیم اور تصرف اور قوت ارادی سے جو وہ ایمان عطا کرتے ہیں، اور پھر ان میں یہ صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں پیر و مرشد کے تصرف سے، ان کی اطاعت کرنے سے۔ تو جب یہ عالم ملکوت میں پہنچتی ہے تو اس میں فرشتوں کی صفات آ جاتی ہیں۔ اس کے آگے ہوتا ہے عالم جبروت، یہ روحوں کا مقام ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، روحوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور مرشد کامل کے وسیلے سے پھر وہ ترقی کرتی ہے روح، تو عالم جبروت میں پہنچ جاتی ہے۔
اب جس طرح عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفات اس میں آ گئی تھیں، اب عالم جبروت میں اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، جو حدیث مبارک ہے نا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلو اپنی صفتوں کو میری صفات کے ساتھ۔ تو پھر جب عالم جبروت میں جاتی ہے تو اللہ کی صفات اس میں اس روح میں آ جاتی ہیں، پھر وہاں سے ترقی کرتی ہے پیر و مرشد کے تصرف سے، کرم سے اور اس کی اپنی اطاعت کرنے سے، تو پھر روح عالم لاہوت میں پہنچتی ہے۔ جب عالم لاہوت میں پہنچتی ہے تو وہ صفات اللہ کی جو اس میں آ گئی تھی عالم جبروت میں، اب ان صفات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ انتقام نہیں لیتے، جو اس کو نہیں مانتے کافر ہیں ان کا بھی رزق بند نہیں کرتے، ان کو بھی بیمار نہیں کرتے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہیں، پڑے رہیں۔ جس طرح کوئی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے، بلکہ کفار کو زیادہ رزق دیتے ہیں، حکومتیں دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو ایمان ہے وہ جو چلے گا، جو مانگے گا، وہ اس کے لیے کوشش کرے گا، وہ حاصل کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایمان کی دولت ان کو نہیں ملتی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پر جب وہ ایمان بھی نہیں لاتے پھر بھی ان سے کوئی انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، ان کا رزق بند نہیں کرتے، یہ سب نعمتیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص جس کی روح عالم لاہوت پہنچ گئی ہے، اللہ کی صفات اس میں آ گئی تھی، اب ان کا اظہار ہوتا ہے۔ دشمن پر غالب آ کر بھی وہ لوگ بھی پھر انتقام نہیں لیتے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھیں ان کے بھائیوں نے کون سا ظلم تھا جو ان پر نہیں کیا تھا، تو جب وہ بادشاہ ہو گئے، غالب ہو گئے، تو بھائیوں کے ساتھ دیکھیں کتنا اچھا سلوک کیا، جو دوستوں سے کرتے ہیں، بھائیوں سے کرتے ہیں، اچھے بھائیوں سے کرتے ہیں، کوئی انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے کے کافروں نے کون سی زیادتی تھی جو صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کی تھی، تو آپ نے اس دن پوچھا کہ تمہیں کیا امید ہے، مجھ سے کیا امید ہے، آج میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، یا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، سب کو معاف کیا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ غالب آ کر بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہے ہی غالب۔ تو یہ اللہ کی صفات جن میں آ جاتی ہیں، وہ اپنے دشمن پر اور اپنے بچوں کے قاتلوں پر، دشمنوں پر غالب آ کر انتقام نہیں لیتے، اللہ کی صفت کی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے بھی دیکھیں معاف کر دیا۔ اسی طرح اب بھی جس شخص کے یہ 7 عالم روح کے طے ہو جائیں گے میرا بھائی، وہ اللہ کو پہچان بھی لے گا، اللہ کی صفات بھی آ جائیں گی، تو اور اس میں اس سے پھر اس کا اظہار بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے ولی دیکھیں لوگ مخالفت کرتے ہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، پھر بھی جب وہ غالب بھی آ جاتے ہیں، سلسلے پھیل جاتے ہیں، تو پھر بھی ان اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ اگر وہ ہدایت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح پیار کرتے ہیں، اسی طرح ان کو سب فیض و برکت عطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی جو میں نے عرض کیا، تو بڑے بڑے بزرگ اس میں موجود ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو نا تنقید ہی تنقید کہ وہ نہیں جانتا، وہ کافر ہوتا ہے، خود کافر بنتا ہے، دوسروں کو بناتا ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ حقیقت بیان کر دیں، جو غلط ہے وہ خود سمجھ لے گا۔ جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی وہ ایک مثال موجود ہے کہ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا تھا لیکن وہ صحیح نہیں کر رہا تھا، سنت کے مطابق وہ وضو نہیں کر رہا تھا، تو دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اب اس کی کیسے اصلاح کریں، یہ عمر میں بھی بڑا ہے، بوڑھا آدمی ہے، صحابی ہے۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ بابا جی ہم 2 بھائی ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فرمائیں گے کہ کس کا وضو صحیح ہے،
ہمارا دونوں کا اختلاف ہے، یہ کہتا ہے میں صحیح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں۔ تو ان دونوں نے اس کے سامنے وضو کیا تو وہ بزرگ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا آپ دونوں کا ہی وضو صحیح ہے، میرا ہی کچھ سنت کے خلاف تھا، اب میں بھی صحیح کر لوں گا۔ تو دیکھیں اصلاح کی یہ ہوتی ہے ترتیب اور طریقہ کہ صحیح بتا دو، جو غلط ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ غلطی ہے۔ اس کو کہنا کہ یہ خود بھی کافر ہو گیا، دوسروں کو کافر کرتا ہے، یہ تو اگلے کو چیڑ دینے والی، شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ میرے بزرگ صاحب جو ہیں محسوس نہ فرمانا، تو میری بھی اصلاح کرنا، اور اصلاح اس طریقے سے کرنا کہ جو صحیح ہے وہ ارشاد فرما دیا کریں، دوسرا آدمی خود سوچ کر سن کر سمجھ لے گا کہ بھائی مجھ میں یہ غلطی تھی۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، دعاؤں میں مجھ غریب کو یاد رکھنا۔ آپ کا بھائی پیر غلام نبی چشتی، پاکستان۔ والسلام، اللہ حافظ۔